الیکشن سے مسلسل فرار مگر ایوان میں آئین کا پرچار۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی سے خطاب میں آئین کی بالادستی کی گردان کرتے رہے۔ آئین کی منظوری کی مناسبت سے ہر سال 10 اپریل کو یوم دستور منانے کی قرارداد پیش کر دی۔ اختلاف ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ ٹھان لیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، میاں نواز شریف میرے قائد نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، اے این پی نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، اسی طرح جے یو آئی اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیز نے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر ہم نے معاملات کو چلانا ہے، تو بڑے بڑے جناب اسپیکر معاملات اور چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن یہ وہ آئین ہے 73 کا آئین جس نے پاکستان کی چاروں اکائیوں میں ایک لڑی میں پرو رکھا ہے اور قیامت تک یہ پرو کے رکھے گا انشاءاللہ۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا۔ شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے۔ 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔